وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الجاثیہ آیت نمبر 23 حصہ دوم 25-19 درس کا نمبر. آج کا موضوع کیا ہم من چاہی زندگی گزارنے پر بضد ہیں. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. افرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله افلا تذکرون. بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے اور باوجود جاننے بوجھنے کے گمراہ ہو رہا ہے، تو خدا نے بھی اس کو گمراہ کر دیا اور ان کے کانوں اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. اب خدا کے سوا اس کو کون راہ پر لا سکتا ہے؟ تو کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ سامعین کرام، سورہ الجاثیہ آیت نمبر 23. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، بھلا آپ نے اس کو بھی دیکھا جو جس نے اپنی خواہش کو اپنا الہہ، اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ، اور اللہ تعالیٰ نے اسے باوجود سمجھ کے گمراہ کر دیا. وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اس کے کان اور دل پر مہر کر دی اور اس کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ، پھر اللہ کے بعد اسے کون ہدایت کر سکتا ہے؟ افلا تذکرون، تم کیوں نہیں سمجھتے، نصیحت کیوں نہیں لیتے؟ یہ آیت ہم نے گزشتہ سبق میں بھی پڑھی تھی، اور دیکھیں یہ بات جو ہے یہ نہایت اہم ہے بہت ہی اہم ہے اور بہت عام ہے. ہم میں سے ہر شخص نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے. یہ ایک ایسی بات ہے جس پر آپ کو سوچنا چاہیے، کیونکہ یہ شخص جو ہے اس نے اللہ کی الوہیت میں غیر کو شریک کر لیا ہے. اب غیر جو بھی ہو، یہاں تو خواہشات نفس ہیں. خواہشات نفس کو پوج رہا ہے یہ شخص، خواہشات نفس کو خدا بنا لیا ہے، خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے، خواہشات نفس کو اپنا حاکم تسلیم کر لیا ہے کہ اے میرے نفس جو تم حکم دو گے وہی میں کروں گا. دیکھیں یہ بات بڑی سیدھی سادی ہے.
یعنی سمجھنے میں اتنی دشواری اس کی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کے نتائج جو ہیں بڑے دیر پا ہیں اور بڑے خطرناک نتائج ہیں، کیونکہ اس آیت کے مطابق یہ شخص جو ہے وہ شرک صفاتی میں مبتلا ہے۔ اللہ کے سوا تو کوئی معبود نہیں ہے، اس نے خواہشات نفسانی کو معبود بنا لیا ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہمارا کلمہ طیبہ کا مطلب کیا ہے، اور ہماری نجات کی گارنٹی جو ہے وہ کلمہ طیبہ دیتا ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یعنی یہ کلمہ جو ہے آپ کو دوزخ سے بچا لے گا اور جنت میں لے جائے گا، لیکن اگر آپ نے اس کے تقاضے پوری کیے۔ اور یہ بھی بات میں کہہ دوں آپ کو کہ ہم تو صرف زبانی کلامی باتوں پر بھروسہ کر لیا ہے ہم نے، اور ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں۔ حقیقت میں جو شخص یعنی جس کا یقین نہ ہو کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے، تو وہ تو پھر غیر اللہ کو معبود بنا لے گا۔ دیکھیں، میری اس بات پہ تھوڑا سا غور کریں، میں کوئی فلسفیانہ باتیں نہیں کر رہا، کوئی گہری مشکل باتیں نہیں کر رہا، بالکل عام بات ہے۔ اور یہاں بھائی ابھی جو میں نے بات کی ہے کہ اگر آپ کا دل سے یقین نہ ہو، حدیث میں اس کے الفاظ ہیں مستیقنم بہ قلبہ، اس کا دل سے یقین ہو تو وہ شخص جنت میں جائے گا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، میرے تو نہیں۔ اچھا چلیں اسی بات کو آگے لے لیں۔ یقین میں نے آپ کو کہا نا، اب انسان جو ہے یقین کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ یقین جیسا بھی ہو، اچھا ہو برا ہو، انسان، یہ بات میں پہلے بھی اللہ کی عطا سے آپ کو کہہ چکا ہوں، ابھی پھر کہہ رہا ہوں کہ یقین کے مطابق ہی انسان زندگی گزارتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک بچہ جو ہے، بچہ 2 سال کا 3 سال کا، اس کو یقین ہے کہ سب سے بہترین چیز یعنی جو شغل ہے وہ کھیلنا ہے اور جنک فوڈ کھانا ہے۔ اگر وہ اس کو عادی بنا دیا ہے نا والدین نے، یہ آئس کریم، یہ چپس، یہ چاکلیٹس وغیرہ جو بھی ہے، میں خود ہی یہ اس سے گزر چکا ہوں نا، اور اپنے بچے بھی تھے، اب نواسیاں ہیں، تو اس سے بالکل گزر چکا ہوں میں۔ ٹھیک ہے، جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کو ذرا آپ غور سنیں، یہ بڑی اہم بات ہے۔ انسان کا عمل اس کے یقین کی دلالت کرتا ہے، یہ ایک بات میں نے نہیں کہہ دی آپ کو اس بات پہ، لیکن بالکل سادی سی بات ہے، زیادہ ذہن پہ زور نہ ڈالیں، بالکل آسان بات ہے۔ انسان کے عمل سے اس کا یقین کا پتہ چلتا ہے۔ ہم جب اللہ کی نہیں مانتے، اللہ کے حکم کے سامنے سر نہیں جھکاتے، ہماری عام زندگی یہی ہے، اس میں تو کوئی خاص دلائل کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے اس بات پہ غور کریں، ہماری زندگی اللہ کی اطاعت سے خالی ہے۔ بس یہ ایک دیکھیں، قرآن جو کہ ہدایت ہے اللہ کی، اس کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور ان کی باتیں اور ان کی ہدایات، وہ بھی ہم نے بھلا دی ہیں۔ بہت سی باتیں یا کوئی حدیث بعض اوقات آپ سنتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں نے پہلے تو یہ حدیث نہیں سنی۔ یعنی ہماری دلچسپی کا یہ عالم ہے کہ بہت سی باتیں ہماری نظر سے اوجھل رہتی ہیں۔ تو ہدایت کو، مختصر بات یہ ہے کہ ہم نے ہدایت کو ٹوٹلی نظر انداز کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کی کامیابی اپنی اطاعت میں پوشیدہ کر دی ہے، اپنی اطاعت میں، اپنی عبادت میں۔
اس میں پوشیدہ کر دی ہے کہ اگر انسان میری مرضی سے زندگی گزارے گا تو یہ کامیاب ہو جائے گا، اور اگر کسی اور کی مرضی سے زندگی گزارے گا تو یہ ناکام ہوگا۔ دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتیں میں کر رہا ہوں اور سمجھنے کے لیے کر رہا ہوں، اور میرا مدعا یہ ہے کہ آپ اس بات کو سمجھ لیں۔ ہاں، آپ اس بات کو سمجھ لیتے ہیں اور پھر بھی عمل نہیں کرتے، پھر بھی اللہ کو معبود واحد نہیں بناتے، پھر بھی سر اطاعت اللہ کے حکم کے سامنے نہیں جھکاتے، تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے آپ کا نصیب پورا پورا دے گا اس دنیا میں، جو بھی اس نے لکھا ہوا ہے، اور دے رہا ہے لوگوں کو۔ بہت سے سرپھرے ہیں ہماری طرح جو اللہ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دیے جا رہے ہیں ان کو۔ دنیا کی قدر و قیمت نہیں ہے اللہ کی نظر میں، اور یہی مال اور اولاد کی فراوانی اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اس کے ذریعے میں بندے کو عذاب دیتا ہوں۔ تو یہ تو عذاب ہے، مال و اولاد کی فراوانی عذاب ہے۔ اگر اللہ کی یاد نہ ہو تو آپ پریشان حال ہوں گے، بدحال ہوں گے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ بہرحال میں آپ کو یہ بات کہہ رہا تھا، میں یقین کی بات کر رہا ہوں، تھوڑا سا سمجھے اسے۔ دیکھیں یہ آیت بڑی اہم ہے، اس پہ میں اللہ کی مدد اور اللہ کی عطا سے اس پہ تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہوں تاکہ آپ اس کو سمجھیں اور اس سے نصیحت حاصل کریں۔ افلا تذکرون، اللہ نے پوچھا بھی ہے نا کہ کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ اچھا، اس آیت میں ایک اور بات بھی ہے، لیکن میں پہلے یقین کی بات کر لوں۔ پہلے انسان کا عمل اس کے یقین کی دلالت کرتا ہے، جیسا یقین ہوگا ویسا عمل ہوگا۔ ہمارا یقین نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ الہ واحد ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارا اللہ کے الہ واحد ہونے پر یقین نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، یا ہم اللہ کے سوا کسی اور کی بھی بات مانتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ بات ذرا نوٹ کریں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اللہ کو معبود مانتے ہی نہیں ہیں، بس اللہ کے حکم کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت، حیثیت، وقعت ہے ہی نہیں۔ آج کے مسلمان کی میں بات کر رہا ہوں، ہمارے سارے کام اپنی مرضی سے طے پا رہے ہیں، ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، یہاں تک دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے۔ یہ دین کیا ہے؟ یہ اللہ کا حکم نہیں کر رہے ہم، یہ روایات ہیں، یہ آباء و اجداد کی تقلید ہے، یہ معاشرے کا جبر ہے، یہ ایک عادت ہے آپ کی۔ چور چوری کر کے آتا ہے، وہ گھر میں آ کے نماز پڑھنے، ابھی نماز میں نے ابھی تک مغرب کی نماز نہیں پڑھی۔ چوری کر کے آیا، ڈاکہ ڈال کے آیا، کسی بندے کو نقصان پہنچا کے آیا، ہو میری تو 2 نمازیں رہتی ہیں، میں جلدی جلدی نماز پڑھنے لگا۔ یہ ہے ہماری شوہر ہے، بیوی سے برا سلوک کر رہا ہے، بات چیت بند کر دی ہے، مار پیٹ کر رہا ہے، گالم گلوچ کر رہا ہے، برا سلوک کر رہا ہے بیوی کے ساتھ، تو کہیں نماز کی 2 رکعتیں رہ جاتی ہیں، میری تو 2 رکعتیں رہ گئیں۔ بھئی بیوی تمہاری گھر پہ بیٹھی بھی ہے، وہ اللہ کی بندی ہے اور اس کا تمہیں خیال رکھنا ہے، اور تمہیں بس وہ 2 رکعت نفل کی پڑی بھی ہے، چلیں فرض بھی ہو۔ دیکھیں میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کو سمجھیں ذرا۔ اللہ ہمارا معبود بالکل نہیں ہے، ہم اپنی مرضی سے سب کچھ کر رہے ہیں، مرضی آ گئی نماز پڑھ لیں گے، نہیں تو نہیں پڑھیں گے۔ دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، یہ بھی بڑی اہم بات ہے، اگر اللہ آپ کا معبود نہیں ہے یا آپ نہیں بنانا چاہتے، اور ایسے ہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا نہ معبود ہے نہ اس کو ہم معبود بنانا چاہتے ہیں،
نفس کی اطاعت میں ہم کسی کو شریک نہیں کرنا چاہتے. دیکھیں مشرک وہ ہے جو اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرے. ہم تو اللہ کو معبود مانتے ہی نہیں ہیں، شریک کرنے کی تو بات الگ ہے. ہم تو نفس کے پجاری ہیں، خواہشات نفس کے پجاری ہیں، اور اس میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہتے، یہاں تک کہ اللہ کو بھی. خواہشات نفس کے پجاری ہیں، جو مرضی آئی کریں گے. آپ دیکھ لیں آپ کی میں آپ پر کس قدر حاوی ہے. آپ کی میں آپ پر کس قدر حاوی ہے. آپ کس قدر دنیاوی مفادات کے تابع ہو کر زندگی گزار رہے ہیں. یہ دوسرا جملہ کہہ رہا ہوں میں، اس پر بھی غور کریں. ہماری ترجیح دنیا ہے، ہم نے اہمیت دے دی ہے دنیا کی زندگی کو، دنیاوی مفادات کو. بات تو ختم ہو جاتی ہے. تو یہ مسئلہ ہے، ہمارا یہ مسئلہ ہے. اللہ ہمارا، دیکھیں یہ لا الہ الا اللہ کی بات تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ اس پہ بڑا زور دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے اس پہ بڑا زور دے رہے ہیں. میں نے گزشتہ سبق میں بھی آپ کو سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 17 کے بارے میں بتایا تھا. یہ آیات کا میں ریفرنس اس لیے پیش کرتا ہوں کہ آپ کو میں احساس دلاؤں کہ میری باتیں قرآن سے ہی تعلق رکھتی ہیں. اپنی مرضی سے میں نہیں بول رہا، اپنی خواہش سے، اپنی مرضی سے. میرا تو کوئی مفاد ہے نہیں آپ سے بات چیت کرنے میں، کسی چیز کا آپ سے میں کسی اجر کا، کسی عزت کا، کسی اجر کا طالب نہیں ہوں. ایک نصیحت ہے، نصیحت کی بات آپ سنیں، مرضی آتی ہے تو قبول کریں ورنہ مت کریں، کوئی زور تو نہیں ہے. آیت نمبر 17 فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى. تم فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا، یعنی اس سے آگے مضمون گزر چکا ہے. اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ فَاعْبُدْنِي، یہ ابھی آگے مضمون گزر کہ میں اللہ ہوں، میری عبادت کرو. اور یہاں پہ وہی اس جملے کی تفصیل ہو رہی ہے. اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي، بس میری بندگی کرنی ہے، میرا کہنا ماننا ہے. اب یہاں فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا، اب ایسا شخص اگر تمہارا ساتھی ہو، جو بھی ہو، تمہاری بیوی ہو، تمہارا شوہر ہو، تمہارا باس ہو، تمہارے اور جو بھی ہیں ملنے جلنے والے، کسی کی بھی بات نہیں ماننا. اللہ کے حکم کے مقابلے میں مخلوق کی اطاعت حرام ہے، نہیں کرنی چاہیے. لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. من لا یؤمن بہا، جو اس تعلیم پر یقین نہیں رکھتا، کلمہ طیبے پر یقین نہیں رکھتا. واتبع ہواہ، اور وہ خواہشات کی پیروی کر رہا ہے، اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے. یہ آیت اور وہ یعنی یکساں ہیں تقریباً. میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بھی باتیں کی تھی، ابھی پھر کہہ رہا ہوں. اصل میں یہ بہت اہم بات ہے. یہ ایک سبق آپ کو اگر سمجھ میں آ گیا، اور سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک آپ سمجھنا نہیں چاہتے. یعنی دیکھیں، توجہ، اہمیت ہماری نظر میں اللہ کی آیات کی نہیں ہے. نہ دل کے کانوں سے سنتے ہیں، نہ اس پر سوچتے ہیں. ابھی مضمون آئے گا ختم علی قلبہ سمعہ وقلبہ وعلی بصرہ غشاوہ. ابھی جو ہم آج کا سبق پڑھ رہے ہیں نا، اس پہ یہ مضمون ہے. واتبع ہواہ فتردی، اگر تم نے یعنی ایسا کیا کہ میرے سوا کسی اور کی بات مانی، کسی اور کے حکم کے سامنے سر جھکایا،
تو تم ہلاک ہو جاؤ گے. فتردہ لفظی ترجمہ ہے، اس میں کوئی تشریحات کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، ایک اور آیت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 43. وہی یعنی سورہ الجاسیہ کی طرح ہے، تھوڑا سا الفاظ کی کمی بیشی ہے لیکن اس کا بھی مضمون ہے، وہ بھی سن لیں. ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، وہی الفاظ ہے. کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات نفسانی کو اپنا معبود بنا لیا ہے. الہ یعنی اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے. افانت تکون علیہ وکیلا، تو اے داعی کیا تم اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہو اس کی ہدایت کے؟ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، تمہارا کیا خیال ہے کہ ان میں سے اکثر سنتے ہیں یا سمجھ سے کام لیتے ہیں؟ یعنی نہیں، یہ بہرے ہیں اور یہ عقل کے اندھے ہیں، یعنی کام ہی نہیں لینا چاہتے. نہ عقل سے کام لے رہے ہیں، نہ سوچ رہے ہیں، نہ سمجھ رہے ہیں، نہ سننے کے لیے کسی کی بات تیار ہیں. ان کی مثال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کی مثال چوپایوں کی سی ہے. کل انعام، جو ہمارے چوپائے ہوتے ہیں نا، گائے، بیل، بھینس، بکری، اونٹ وغیرہ، چارپائے، تو ان کی مثال بس ایسی ہے. اب گائے کو کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ گائے کو اگر آپ کوئی مضمون سمجھانا شروع کر دیں یا کوئی کہانی سنائیں، مثال کے طور پہ عرض کروں، یا اس کو تھوڑا سا خوش کرنے کی کوشش کریں، کوئی مزاحیہ فنی بات کریں، وہ آنکھیں تو اس کی بڑی بڑی ہیں گائے کی، وہ ایسے ایسے دیکھے گی اور بس مسکرانا تو اس کی مسکرانا تو اس کی اس میں نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اس کی جین میں رکھی نہیں ہے مسکرانا. یہ تو ہمارے جو نوزائیدہ بچے ہیں وہ بھی کبھی روتے ہیں کبھی ہنستے ہیں ماشاءاللہ. تو انہم الا کل انعام، دیکھیں بات سنیں، جو خواہشات نفس کی پیروی کر رہا ہے واتبع ہواہ. ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، سورہ فرقان 43 نمبر اور 44 نمبر آیت ہے، یاد رکھیں. افانت تکون علیہ وکیلا، کیا ان کو ہدایت پہ لانا تمہاری ذمہ داری ہے؟ نہیں. کیا خیال ہے تمہارا ان میں سے یہ لوگ جو اپنے خواہشات نفسانی کو اپنا معبود بنا لیا ہے، کیا یہ سوچ سمجھ سے کام لے رہے ہیں؟ کسی کی بات سننے کے لیے تیار ہے؟ نہیں، ان کی مثال جانوروں کی سی ہے. بل ہم اضل سبیلا، بلکہ ان سے زیادہ گئے گزرے ہیں. تو یہ بات بھی ذرا نوٹ کر لیں. اب میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. میں اصل میں بات کر رہا تھا، اگر آپ میری طرف متوجہ ہوں، میں یقین کی بات کر رہا تھا. ہمارا یقین نہیں ہے. دیکھیں میں جو بات کر رہا تھا نا، وہ یہ بات ہے کہ ہمارے یقین، ہمارا عمل ہمارے یقین کی شہادت دیتا ہے. ہمارا عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ معبود اللہ نہیں ہے، باقی بہت سے ہیں. میں اپنے نفس کا کہنا مانوں گا، میں اپنی بیوی کا، بیوی شوہر کا، اور میں باس کا کہنا مانوں گا، میں دنیاوی مفادات کا خیال رکھوں گا. معبود ہمارا اللہ نہیں ہے. ہم مشرک نہیں ہیں اس لحاظ سے کہ ہم اللہ کو معبود سمجھ کے اس کی اطاعت میں کسی اور کو بھی شریک، ہم اللہ کو معبود مانتے ہی نہیں ہیں. دیکھیں میں جذبات کے علاوہ بات کر رہا ہوں. اللہ کے حکم کی اہمیت ہماری نظر میں نہیں ہے کچھ بھی. ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، بس یہ ہماری ساری کہانی یہ ہے. واتبع ہوا، ہوا متبع، حضور کے الفاظ میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں سنائے تھے. یہ ہلاکت انگیز بات ہے کہ اگر آپ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چل پڑیں.
قرآن کی آیت ہے وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا، جو خواہشات کی اتباع کرتا ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ دیکھیں یہ مشکل بات نہیں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ انسان یا تو اللہ کے حکم کے، اللہ کے خالص اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دے گا یا نہیں جھکائے گا۔ آج کے مسلمان نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے اللہ کی نہیں ماننی، بس یہ ہمارا فیصلہ ہے، اٹل فیصلہ ہے۔ دین کو باقی تو دیکھیں ہماری اپنی سوچ سمجھ ہے، جو بھی ہے وہ میں بات کرتا رہتا ہوں، لیکن آج میں آپ کو یہی بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے حکم کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، اور اس کی مثال بھی میں دیتا رہتا ہوں۔ آج اب اتنا وقت نہیں ہے، لیکن آپ اس بات کو نوٹ کریں۔ تو آج کے سبق کا جو خلاصہ ہے، جو مرکزی پوائنٹ ہے، میں آپ کو اس کا خلاصہ یہ بیان کر رہا ہوں کہ ہمارا عمل، دیکھیں آپ کے عمل سے پتہ چلتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کو پتہ نہ چلے، کیونکہ آپ تو اس بات میں دلچسپی نہیں رکھتے کہ بھئی معبود اللہ ہے کہ کوئی غیر اللہ ہے، آپ کو تو پرواہ ہی نہیں ہے، آپ کو تو کلمہ طیبہ کا مطلب بھی پتہ نہیں ہے، آپ کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہماری اکثریت یہ کہتی ہے میں جو نماز روزہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، یہ تو میں تو عبادت کر رہی ہوں، اس کا تو کوئی صلہ تو مجھے ملے گا نا۔ آپ کا ہے نا خیال؟ پھر آپ اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھتے ہیں، یعنی کلمہ طیبہ کو آپ مانتے ہی نہیں ہیں، پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ میں تو مسلمان ہوں۔ یہ بات بھی ہے نا، آخر کار جنت میں جاؤں گا، چلو کچھ غوطے کھا لیں گے لیکن جائیں گے تو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں جو شامل ہے، کیا اللہ ہمیں بخشے گا نہیں؟ یہ ہماری ساری سوچیں ہیں۔ تِلْکَ أَمَانِیُّکُمْ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا یہ تمہاری امیدیں ہیں، گمان ہے۔ ابھی آئے گا آگے مضمون، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون۔ بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے اور باوجود جاننے بوجھنے کے گمراہ ہو رہا ہے، تو خدا نے بھی اس کو گمراہ کر دیا اور ان کے کانوں اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اب خدا کے سوا اس کو کون راہ پر لا سکتا ہے؟ تو کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم